بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نانی اماں کی حالت اتنی خراب تھی کہ ماموں اور خالہ فوراً ہی انہیں ہسپتال لے کر بھاگ گئے، اور وہاں جا کر جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ ہم سب پر ہسپتال کی چھت گر چکی تھی۔ میری نانی اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بار میرے سر سے مایا کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ میرے ابو باپ کہلانے کے لائق نہیں تھے۔ میں ان سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، بلکہ میں ان کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہم لوگ ہسپتال میں بیٹھے تھے، ڈاکٹر کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ڈاکٹر صاحب ہمیں آ کر بتائیں کہ نانی اماں کی طبیعت کیسی ہے۔ اچانک ہی ڈاکٹر نانی اماں کو لے کر وارڈن میں بھاگنے لگے۔ ان سب کو اتنا پریشان دیکھ کر ہم بھی کھڑے ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد جو ڈاکٹر نے آ کر ہم سب کو یہ بات بتائی تو سن کر میرے جیسے ہوش اڑ گئے۔ میرے اوپر جیسے قیامت آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے ماموں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان کا محض سر ہلا دینا اس بات کی گواہی تھا کہ میرے سر پر چھت گر چکی ہے، میں برباد ہو چکی ہوں۔ میں چھوٹی بچی نہیں تھی جو ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھتی۔ انہوں نے سیدھے الفاظ میں کہا تھا کہ میری نانی اماں اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ تھوڑے دنوں پہلے ہی تو میری بات پکی ہوئی تھی۔ میری نانی اماں کے گھر کافی دھوم دھام سے کی گئی تھی، جس میں نانی اماں نے سب کو مدعو کیا تھا۔ میں اپنی نانی اماں کے ہمراہ بیٹھی، عباس کے نام لکھ گئی تھی۔ یہ تصور ہی میرے لیے حسین ترین تھا کہ میں اس شخص کی بیوی بننے والی ہوں جس سے میں بے انتہا محبت کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے جو ہمارا گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا تھا، آج اس گھر میں ویرانی تھی۔ پورا گھر چیخوں پکار سے لرزا رہا تھا۔ صحن میں میری نانی اماں کی میت رکھی ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد ہم لوگ بیٹھے رو رہے تھے۔ اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھیں، یعنی میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا۔ خالہ تو ویسے بھی میرے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی اور نانی اماں کو اٹھا لیا گیا تھا۔ کچھ پل میں ہی ہمارا گھر اجڑ گیا تھا۔ میرا اب کوئی نہیں بچا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ میں یتیم اور مسکین ہونا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے میری پرورش کی تھی، اور آج ان کا یہ سایہ میرے سب سے ہٹا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں اب کہیں کی نہیں رہی۔ رات ہوتے ہی خالہ جان نے گھر میں شور ڈال دیا کہ یہ لڑکی ہمارے خاندان میں نہیں رہ سکتی، اس کو نکالو اور اس کے گھر کے باپ کے گھر پھینکو۔ جبکہ میں خالو کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی کہ میں اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ وہ جس طرح سے میری ماں کے ساتھ رویہ رکھتے تھے وہ اس طرح ہی میرے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، جبکہ آج پہلی بار اپنوں کو پرایا ہوتا دیکھ کر بالکل اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جو رواں تھے وہ اپنی جگہ خشک ہو چکے تھے۔ وہ معنی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق ماموں نے ابا کو فون کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی میرے ابو مجھے لینے کے لیے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر نفرت سے رخ پھیر لینا چاہتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کر پائی تھی۔ 5 سال بعد ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور آج پہلی بار ان کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل بھر سا آیا تھا۔ ابو کی کمی آج پہلی بار مجھے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا
اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں نے تمہیں جتنا بھی یاد کیا ہے، تمہاری خاطر جتنا میں آج تڑپا ہوں، اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جبکہ میں اپنے باپ کا ایسا رویہ دیکھ کر مجھے تھوڑا حوصلہ ملا۔ مجھے اب اندازہ ہوا کہ اپنے باپ کے گھر مجھے سکون میسر آ جائے گا۔ میں اپنے بابا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی اور نانوں کے گھر کو میں بھلا چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں آنے کے ساتھ مجھ پر کیا قیامت ہونے والی ہے۔ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس بیوی سے ان کے 2 بچے تھے۔ ان دونوں بچوں نے میرا استقبال بہت بہترین انداز میں کیا تھا۔ وہ میرے دوست بن گئے تھے، جبکہ میرے باپ کی بیوی جو میری سوتیلی ماں تھی، اس نے بھی مجھے بہت پیار دیا اور مان بھی دیا۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جو پہلے میری جان کے دشمن تھے، مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے جو میرا اتنا استقبال ان لوگوں نے کیا اور مجھے پیار محبت دیے رہے تھے۔ مجھے ان سے یہ امید نہ تھی۔ خیر میں اپنے والد کے گھر میں آ گئی تھی۔ میرے لیے میرے بابا نے ایک الگ کمرہ تیار کروایا تھا، جہاں مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ وہاں آ کر میں نے سکون کی سانس لی تھی۔ میں جب تک نانی اماں کے پاس تھی، خالہ کے ظلم برداشت کرتی رہتی تھی۔ آج اپنے گھر میں آ کر مجھے سکون سا محسوس ہوا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون میرا جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ میری امی اور میرے ابو نے پسند کی شادی کی تھی۔ میرے ابو کے والدین میرے دادا دادی میری اماں کو ایک نظر پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میری دادی میرے ابا کے لیے اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی، لیکن میرے ابو اور میری امی اکٹھے کالج اور پھر یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ان کی بہت اچھی دوستی تھی، آپس میں محبت کرتے تھے۔ میرے ابو نے میری اماں سے شادی کا فیصلہ کیا۔ میری امی بھی میرے ابو سے محبت کرتی تھی اور وہ اپنے والدین کی لاڈلی اولاد تھی، اس لیے میری امی کے ماں باپ نے ان کی خواہش کے آگے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ اماں کو بچپن سے ہی بننے سنورنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ نانی اماں کے گھر میں رہ کر بھی ہر اس کی خواہش کو پورا کرتی تھی جو اس کے دل میں اجاگر ہوتی تھی۔ وہ ایک زندہ دل عورت تھی۔ میری نانی اماں کئی بار ان کو اس چیز سے ٹوکتی تھی کہ بیٹا، کنواریاں لڑکیاں اس طرح تیار نہیں ہوتیں، لیکن اماں ان سب چیزوں کے خلاف جا کر اپنی مرضی چلا دیتیں اور کہتیں جو کہتے ہیں، جو لوگ بڑوں کی باتوں کو نہیں مانتے، اپنے من مانی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ برباد ہو جاتے ہیں، اور خاص کر جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، وہ زندگی میں ہمیشہ پریشانیاں ہی برداشت کرتے ہیں۔ میری امی کو میری نانا نانی نے بہت سمجھایا کہ بیٹا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی ماحول ہے، ہم شریف لوگ ہیں، تم اس طرح کا لباس نہ پہنا کرو، اور اب تو تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے، تمہارے سسرال والے کیا کہیں گے کہ یہ لڑکی کتنا برا لباس پہنتی ہے، اس کو شرم یا حیا نہیں ہے، اس کے والدین نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ لیکن انہوں نے میری نانی کی ایک بات نہ مانی۔ کچھ عرصہ تو میرے ابو بھی میری امی کے ساتھ ٹھیک رہے، ان کی ہر خواہش منٹوں میں پوری کر دیتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری نانی نے میرے ابو کے خلاف میرے ابو کو خوب باتیں سنائیں۔ میرے ابو کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے میری امی پر پابندیاں عائد کر دیں، لیکن میری امی کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو خاموشی سے اپنے شوہر کی ہر بات مانتی۔ وہ ناراض ہو کر اپنے میکے آ گئیں اور یہاں آ کر رہنا شروع کر دیا۔ سب لوگوں نے میری امی کو بہت سمجھایا کہ دیکھیں، میری اماں نہ مانی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ میرے ابو کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہیں گی۔ میرے ابو اپنے ماں باپ مطلب میرے دادا دادی کو چھوڑ کر الگ گھر میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔
ایک دن میرے ابو نے میری امی کو ہوٹل میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ غصے میں آ کر میرے ابو نے میری اماں کو طلاق بھیج دی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 4 ماہ تھی۔ میری اماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں۔ ان کو دل کا مسئلہ بن گیا تھا اور تقریباً 1 سال بعد میری اماں اس دنیا سے چلی گئیں۔ میرے ابو نے دوسری شادی کر لی اور میں اپنی نانا نانی کے پاس رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میرے ابو مجھے ملنے آ جاتے تھے، لیکن مجھے اپنے والد سے بہت نفرت تھی۔ میں ان سے بات نہ کرتی۔ پھر انہوں نے آنا آہستہ آہستہ بند کر دیا۔ میں نے اپنے ابو کو ہمارے ایک رشتہ دار کی شادی میں کافی عرصہ پہلا دیکھا تھا۔ اب میری عمر 19 سال ہے۔ تقریباً 1 ماہ پہلے نانا اور نانی نے میری منگنی کر دی۔ میری شادی میرے پسند کی ہونے والی تھی۔ میں عباس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ہمارا ہمسایہ بھی تھا اور ہم سکول اور اب کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے والد کے گھر آئے مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا کہ عباس کے گھر والے میرے ابو کے پاس آ گئے اور شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ میں بہت پریشان تھی کہ شاید میرے ابو انکار کر دیں گے، لیکن میری یہ پریشانی اس وقت ختم ہو گئی جب میرے ابو نے کہا کہ یہ بیٹی تمہاری ہے اور جب چاہو تم لے کر جاؤ۔ میرے ابو نے میری شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی۔ اب میرے ابو نے میری شادی بڑے دھوم دھام سے عباس کے ساتھ کر دی۔ عباس ایک اچھا لڑکا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں عمرہ کروں۔ جب میں نے یہ بات عباس سے کی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ شادی کے تقریباً 1 ماہ بعد ہم عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ ہم دونوں نے عمرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے زندگی اور آخرت کے لیے بہت سی دعائیں مانگی۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ میں نے بہت صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ بدلہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔